اللہ تعالیٰ جو ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں لاتا ہے وہ ان کے لیے بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی دائیں بائیں عزیز و اقارب میں سے ضرور ہوتا ہے جو کہ مدد کرتا ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو اور والدین کو اور بچوں کو گھرانوں کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب والدین ایسے ہی سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کا نقصان کرتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے بچوں کا ایسے ہی کافی نقصان کر رکھا ہے، جو کہ آپ کو بڑی میں وعد و نصیحت کرتا ہوں، لیکن عملی طور پر جو میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ بڑے ہی ریسنٹلی میں نے کوئی عمل کرنا شروع کیا ہے۔ ریسنٹلی سے مراد ہے آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال، چلے 5 سال لگا لیں یا 10 سال کہہ لیں، اس سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ ہم کامن سینس سے سوچتے ہیں اور انکانشیسلی لرن کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کوئی اچھی کمبینیشن نہیں ہے، انکانشیسلی لرن کرنا فرام دی انوائرمنٹ اور پھر اپنی کامن سینس سے چیزوں کو پروسیس کرنا جیسے کہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے، اور ہمارا جو برین ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک لگتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی غلط ہو، لیکن ہمارا برین کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جو کچھ ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے۔ جب ہم لوگوں کی عادتیں خراب کرتے ہیں تو پھر عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے فرض کریں آپ کسی کو دوست کو مدد کے لیے مہینے کے 5,000 دیتے ہیں اور یکدم آپ اس سیشن ہال کی باتوں کو سن کے کہتے ہیں جی اب میں نے وہ 5,000 اس کو نہیں دینا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ آپ اسے پہلے کہیں گے کہ جی میں تمہیں ہر مہینے 5,000 دیتا تھا، اب میں تمہیں یہ اعانت جو ہے یا اسسٹنس جو ہے یا جو مدد ہے آپ کو میں اگلے صرف 6 مہینے دوں گا، اور کیونکہ 6 مہینے بھی آپ نے مدد دینی ہے تو وہ ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کہے گا کوئی بات نہیں جیسا بھی آپ بہتر سمجھیں، تو 6 مہینے بھی اس کو کافی نظر آتے ہیں، اور پھر اگلے مہینے آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں جو 5,000 دیتا ہوں اس کی بجائے 3,000 دوں اور 6 مہینے کی بجائے اگلے 9 مہینے دے دوں گا، تاکہ جو ٹوٹل اماؤنٹ میں نے 30,000 کمٹ کی ہے وہ پوری ہو جائے گی، 10 مہینے میں دے دوں گا، اور پھر کرتے کرتے آپ اسے ٹیپر آف کرتے ہیں اور ہر مہینے اس کو تھوڑا سا آپ نئے سرے سے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ تو وہ جو بیل آؤٹ پیکیج کی بات کر رہے ہیں وہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ آئی تھنک بینکوں کو دیا تھا مہتا نے، وہاں بینک رفٹ ہونے والے تھے تو انہوں نے بینکوں کو دیا تھا کیونکہ وہاں ریسیشن ہو گئی تھی اور لوگوں نے جو مارگیجز کرائے ہوئے تھے اس میں لوگوں کو فائدہ اور بینکوں کو نقصان کا امکان تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایسے ہی تھا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جھٹکا نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایسا جو نیا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہ یہ ابھی لاگو نہیں ہوگا، یہ نیو لرننگ ہے، اس میں ہم دونوں پارٹیوں کو اس نیو لرننگ کے مطابق تھوڑا بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی اور اس کے بعد یہ پھر لاگو کریں گے اور دوسرے کو اپنا کوئی آلٹرنیٹ مینس تلاش کرنے کا موقع دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ ویکیشن پہ جاتے ہیں جب انہیں اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اسٹریس ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ویکیشن پہ جانا چاہیے، لیکن انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ویکیشن پہ جانے سے ان کی اسٹریس کم نہیں ہوئی اور وہ اور ایگزاسٹ ہو گیا اور واپسی پہ ان کا کام اور بڑا ہوا۔ ویکیشن پہ جانے کی صرف ایک صورت ہے کہ آپ کو کوئی اسٹریس نہ ہو، پہلے سے آپ کو کوئی اسٹریس نہ ہو اور آپ ویکیشن پہ جا رہے ہیں۔ ویکیشن پہ جانے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ آپ ایوری ڈے انجوائے کرتے ہوں ایسے جیسے کہ ویکیشن پہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسکائپ پہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور کوئی صاحب اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کا 2-3 بار ریلیپس ہوا، اور اس بچی کی والدہ بھی ڈاکٹر ہے بلکہ سائیکیٹرسٹ ہے اور والد بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریلیپس کیوں ہو رہی ہے بار بار، تو میں نے انہی کی طرف ایک سوال لوٹا دیا کہ
آپ نے گوگل پہ جا کے پڑھا کہ آپ کی بچی بار بار کیوں ریلیپس ہوتی ہے؟ کیا گوگل پہ یہ آ کے آپ نے پڑھا؟ وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے، فیملی سپورٹ نہیں ہوتی، اس کو کریونگ بہت ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، لیکن کیا آپ نے گوگل پہ جا کے یہ لکھا کہ ہماری بچی جو ریہیب جاتی ہے اور وہ ریلیپس ہوتی ہے تو وہ ریلیپس کیوں ہوتی ہے؟ تو ممکنہ طور پر جب گوگل پہ جا کے یہ لکھیں گے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو میرے سے آج بات چیت کرنی ہے اس کو پرسوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور 48 گھنٹے میں آپ نے 10 آرٹیکل پڑھنے ہیں، کیونکہ وہ مری میں، وہ پیشنٹ مری میں آنا جانا ہے اس کا۔ اور میں نے کہا آپ نے 10 آرٹیکل پڑھنے ہیں، اور جو آرٹیکل آپ پڑھ لیں اس کا لنک مجھے بھی بھیج دیں تاکہ میں بھی پڑھ لوں کہ آپ نے یہ پڑھ لیا، اور پھر ہم پرسوں بات کریں۔ پلس میں نے کہا کہ لاہور کے جو سیشنز کی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کلوزڈ گروپ میں ہوتی ہیں، جو لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے پروفیشنلز کے لیے ہوتی ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اس کی ایکسیس دے دیتے ہیں کہ آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں، اور آپ 2 دن میں وہ 2 ویڈیو بھی دیکھ لیں جو پچھلے اس ہفتے میں 2 دن میں ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، ہم کامیابی کے قریب سے آ کے دور کیوں ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس کے اوپر آپ کی حکومت نہیں ہے اس کے اوپر چوکی دارہ ہم کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں بھی گوگل پہ چلے جائیں یا ہماری پرانی 5000 ویڈیوز ہیں، ان میں سے ایک بھی جگہ ہم نے کہا ہو کہ جناب آپ چوکی دارہ کیا کریں، بھرپور کیا کریں، یعنی کبھی کہا ہو چوکی دارہ کا کبھی کسی کو نہیں کہا۔ اور چوکی دارہ تقریباً 24 گھنٹے کا کام ہے، جس میں سے آپ 22 گھنٹے تک کر لیتے ہیں، 22.5 گھنٹے کر لیتے ہیں، پھر نہیں کرتے۔ تو چوکی دارہ جب آپ کو فری کر دیا چوکی دارہ سے، تو آپ کے اوپر جو مینڈیٹری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے 4:45 بجے سے 6:45 بجے۔ اب باقی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہر روز جو باقی ذمہ داریاں اگر وہ تھوڑی بہت ہیں بھی تو وہ کم ہوتی جائیں گی۔ جو باقی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آپ کے اوپر ہیں اپنے بچے کے حوالے سے، اگر آپ یہ ٹائم لرننگ کا پوری طرح صحیح طرح خرچ کرتے ہیں تو جب لرننگ بڑھتی جائے گی، اگر آپ کی لرننگ جو ہے وہ 100% ہو جائے گی، کہ جو زیادہ مشکل نہیں ہے، بڑی سادہ سی باتیں ہیں، روز ہم دہراتے ہیں، روزانہ پھر یاد بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ مجھ سے اگر ابھی یہ سوال کریں کہ میرا بیٹا کب ٹھیک ہوگا، تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کی اس پر حکومت ہوگی۔ یہ میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چلے یوں کہہ لیتے ہیں کہ جب آپ کی بات یہ مانے گا، آپ اس کی بات نہیں مانیں گی، اور جب آپ اس کے شریف دوستوں کا صحیح ایکس رے کر لیں گے، given the circumstances this کتنا ہے، کیونکہ بیچ میں نیور ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں نا، وہ آپ کے اندر بھی تو ایک بندہ ہے نا جو اچھائی کی تلقین کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو گڑبڑ کی تلقین کرتا ہے۔ ہم سب کے اندر ہے وہ جو اینیمل بینگ ہے ہمارے اندر، جو ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور لاہور بہت دور ہے، ابا بھی بہت دور ہے، اور دوست بھی بہت نزدیک ہیں، اور وہ سارے شریف ہیں۔ آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس، لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔